فرمایا وما ینطق عن الہویٰ دی زبان پر میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی نال پڑھو۔ حضور دے غلاماں نے سنیا بعض جگہ ہوتے جدوں بھی کسی بھی محفل پاک تقریب کا آغاز کیتا جائے جناب کے کلام پاک نعت شریف واعظ و بیان اس کے بعد ختم پاک دعا ہوتی ہے۔ لوگ محفل پاک کے ختم ہو جان تو بعد اپنے اپنے گھروں لوٹ جاتے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان عالی شان جس نے بیان فرمایا حضور دے غلاماں نے سنیا محفل برخاست ہو گئی، حضور دے غلام اپنے اپنے گھر تشریف لے گئے۔ دوسرا دن چڑھیا، حضور دے غلام اسے دروازے دے کول بیٹھ کے اس آیت کریمہ نوں بغور ڈسکس کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، پھر ایک دوسرے نال بحث و مباحثہ پہ کرتے ہیں، کہتے ہیں واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ سرکار فرمایا لوگوں اللہ دی رسی نوں مضبوطی نال پڑھو۔ یہ رب دی رسی ہے تے ہے کیڑی؟ نبی پاک دے غلام بیٹھ کے دروازے رسول کے سامنے اس بات دے اوپر ڈسکس پہ کرتے ہیں۔ جس ویلے بات کسے ایک چیز بھی سمجھ نہیں آئی، انہوں نے آپس میں بیٹھ کے بحث و مباحثہ کرنے دی بجائے انہاں بہتر یہ سمجھا کہ اسی آمنہ دے لال دی بارگاہ جو پہنچ دیتے ہیں۔ حضور کی بیعت بارگاہ میں حاضر ہوئے تے عرض کی یا سیدی یا رسول اللہ، حضور تہاڈی زبان تو سنے ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی نال پڑھو، پھر تسی گمراہ نہیں ہوگے۔ سرکار سا بڑا یہ غور و فکر کیتا ہے، بڑا یہ مطالعہ کیتا ہے، بڑی یہ تشریح پڑھی ہے، بڑا سی سوچ میں قرآن عقل دوڑا کے حضور اساں بڑے معاملات اپنے نظریاتی طور پہ سوچنے کی بھی کوشش کی ہے، لیکن سرکار کسی نتیجے تسی نہیں پہنچ سکے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے غلاموں پریشان کیوں ہوتے ہو؟ جس مسئلے کی سمجھ نہ آگے اللہ نے میرے بھیجے ہی اسے واسطے میں کہ تسی اس مسئلہ میرے کو پوچھ سکتے ہو۔ فرمایا آقا تسا ارشاد فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی نال پڑھو۔ حضور اسی صرف یہ جاننا چاہتے ہیں کہ رب کی رسی تو مراد ہے کی ہے؟ بظاہر تے آسمان تو کوئی رسا نمک کا نظر نہیں ہوتا کہ جڑا کوئی بندہ کہے کہ جی آسمان تو بظاہر رسا نمک ہے، اینو اٹھ کے پھڑ لو تو تسی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایسی کہ کوئی بات، کوئی دلیل، کوئی حقیقت نظر نہیں ہوتی۔ میرے آقا نے فرمایا غلاموں پریشان کیوں ہوتے ہو؟ رب کی رسی تو مراد ایک اللہ دا قرآن ہے، دوسرا محمد دا خاندان ہے۔ سرکار نے فرمایا ایک اللہ دا قرآن، ایک محمد دا خاندان۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضور نے اپنی ظاہری زندگی کے اندر ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں میں تواڈے تے دو چیزاں چھوڑ کے چلیا، جنہاں چیزاں کا دامن پکڑ کے رکھنا، مضبوطی نال رکھنا، تسی گمراہ نہیں ہوگے۔ حضور دو چیزاں کیڑیاں نے؟ فرمایا میں ایک اپنا خاندان چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ دا قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور قرآن اوتھے کام آئے گا جتھے لوگ بندے ربی دلیل منگن گے، آکھن گے کوئی رب کی طرفوں دلیل ہے، تو پھر فرمایا قرآن پیش کر لیا جے، جے کوئی کہے جی وہ خونی دلیل ہے تو پھر محمد دا خاندان پیش کر لیا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت ارشاد فرمایا حضور کے غلاماں سنیا، وقت گزرتا رہا، بالکل لمبی چوڑی بات کو بیان نہیں کرنی، مختصر تو مختصر کر رہے ہیں۔ فرمایا جب وقت گزرتا اس نوبت پہ آیا کہ سیدنا صدیق اکبر حضور دے غلام یار غار اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے ہم سفر میرے، جس ویلے وقت آپ دا آیا خلیفہ وقت بنے، خلیفہ وقت بڑھن تو بعد جس ویلے ممبر حضرت سیدنا صدیق اکبر دے حوالے کیتا گیا، آپ ممبر تے بیٹھ کے واضح و بیان کرتے ہیں، آپ ممبر تے بیٹھ کے بندیاں نوں یہ دستے نے کہ جناب میرے نبی نے یہ فرمایا ہے، میرے آقا نے یہ فرمایا ہے۔ اس واسطے جس میں ایک فیصلہ کرنے کی باری آئی، حضرت امام حسن کھڑے ہوئے فرمایا صدیق میرے نانے کے ممبر سے نیچے آ جاؤ۔ صدیق پاک نے نہیں آکھیا کہ میرا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال رہا، میری عمر بڑی، میرا تجربہ بڑا، میں وڈیاں دا بانی، میں جناب انہاں دے نیڑے بیٹھا رہا، میرے جناب
خلاف لفظ بولتے ہوتے نے میں نے قریب لیا میں اور چیزاں دیکھیے جڑی یہ والا نہیں دیکھیا آپ نے ممبر چھوڑیا تھلے آ گئے مولا علی نے فرمایا صدیق بھی یہ نہ آخیا جی کہ میں گل کی ہے شاید بچے دے میں گل آئی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حسن پاک کیڑا کو غلط گل کی ہے ممبر تے متے نانے لئی ہے بے شک ممبر تے نانے لئی ہے تھوڑی دیر گزری جڑے جناب اپنا روح سید صدیق اکبر نے اپنا روح جناب امام حسن کر کے رکھیا امام حسن بے شک ممبر تواڈے نانے دے پر ادھر تے ویکھو نوکر بھی تے تواڈے نانے دا ہی ہے نا حضرت دی وقت نہیں کہ چلا میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمان ارشاد فرمایا حضور نے غلاماں نے اس پہ عمل کیا اور اللہ سانو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ کریم سانو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے عمل کی توفیق ہو جائے تو پھر سارے معاملات کیونکہ انما الاعمال بالنیات عمل کا دار و مدار نیت تے اگر نیت طبیعت ٹھیک ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں ہر عمل قبول ہو جاتا ہے اللہ اگر چاہتا ہے کہ میری بارگاہ میں تیرا عمل قبول ہوئے تو پھر اپنی نسبت میری سرکار نہ پکی کر لو حضور نہ پکی کرو اللہ کریم میری مسرات سے اپنی بارگاہ قبول منظور فرمائے درد رسول مدینہ نصیب ہو جائے جب میری موت آئے میرے دعا خدا وانا الحمدللہ جناب آپ سنتا ادا کرنی ہے وہ سنتا جلدی بھی جلدی ادا